السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آپ تمام لوگوں کا میرے یوٹیوب چینل میں استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ کل ہم لوگ 100 BBI سوالات پڑھے تھے جو اہم تھا۔ آج ہمیں دیکھنا ہے 80 BBI سوالات۔ یہ وہ سوالات ہیں جو ہر چیپٹر سے چنا گیا ہے اور خاص ہے، اور یہ سب بارہا امتحان میں آتا رہتا ہے، اس لیے ہمیں غور سے دیکھنا ہے اور آنے والی امتحان کی مکمل طور پر تیاری کرنی ہے۔ ہم سب جانتے کہ امتحان کا وقت بہت کم بچا ہے اور تیاری زیادہ کرنی ہے، اس لیے کم وقت میں اچھی تیاری اگر آپ کو کرنا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں BBI اور سبجیکٹو وغیرہ کو بھی دیکھنا ہوگا۔ تو آئیے آج BBI سوالات کو پھر پڑھیں گے۔ دیکھیے 101 نمبر پہ کیا ہے، کیا بچے اسکول چلے گئے، یہ جملہ کی کون سی قسم ہے؟ کیا بچے، کیا سوالیہ جملہ ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے خبریہ، استعجابیہ، سوالیہ، فجائیہ، یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے کیا ہے؟ اس کا رائٹ آنسر سوالیہ۔ ایک بات یاد رکھنا ہے کہ گائیڈ کے اندر کبھی کبھی جواب غلط بھی ہوا کرتا ہے، اس لیے غور سے دیکھنا ہے کہ نہیں؟ اور ہم جو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، ہر ایک سوال کے جوابات کو چیک کر کے جہاں غلط ہے اس کو صحیح کر کے پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے ان میں سے قدیم مثنوی کون سی ہے؟ قدیم یعنی پرانی۔ ان چاروں میں سے یہ تو چاروں کے چاروں مثنوی ہے، لیکن اس میں سب سے پرانی مثنوی کون ہے وہ بتانا ہے۔ کتب مشتری، نوسرہار، گلزار نسیم، سر البیان، یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہے۔ اس کا رائٹ آنسر ہے نوسرہار۔ کیا ہے؟ نوسرہار سب سے پرانی مثنوی ہے ان چاروں میں۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے جرنلسٹ روی رنجن عزیز احمد کے کون تھے؟ بھائی، چچا، پرانے دشمن، پرانے دوست، یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے پرانے دوست۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے اردو معلیٰ کس کے خطوط کا مجموعہ ہے؟ حضرت موہانی، مرزا غالب، ابوالکلام آزاد، انصاری، یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے مرزا غالب۔ اس کے بعد دیکھیں، اکبر الہ آبادی کس پرچے کے نورتنوں میں شمار ہوتے تھے؟ زمانہ، اودھ، پنچ، الپنچ، یہ کیا ہے؟ الپنچ، نگار، یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے اودھ پنچ۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے توبہ ٹیک سنگھ کس کا افسانہ ہے؟ شفیع جاوید، کرشن چندر، سعادت حسن منٹو، بیدی، یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے سعادت حسن منٹو۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے فضیلت کی جمع کیا ہوگی؟ افضل، فضائل، فاضل، فضول، یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے فضائل۔ اس کے بعد دیکھیں، مسجد کیا ہے؟ مسجد کیا ہے؟ اس میں ظرف، اس میں اعلیٰ، حاصل، مصدر، صفت، یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے اس میں ظرف۔ کیا ہے؟ اس میں ظرف۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد عطا کو فکر ہوئی، یہ ہوئی ایک ایکسٹرا ہے، اس کو سال رحلت کی یعنی انتقال والے سال کی، اس مصرے میں عطا کیا ہے؟ قافیہ، ردیف، تخلص، مطلع، یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے تخلص۔ کیا ہے؟ عطا، کیا ہے؟ یہ تخلص ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، آپ کی باتیں میرے لیے حوصلہ بخش ہیں، اس جملے میں لاحقہ کیا ہے؟ اس جملے میں لاحقہ کیا ہے؟ دیکھیے، حوصلہ بخش، باتیں اور آپ، یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے بخش۔ حوصلہ بخش میں جو بخش ہے نا، یہ حرف لاحقہ ہے۔ بخش آدمی کرتا رہے، کوئی مطلب نہیں سمجھ میں آتا، حوصلہ سے مطلب سمجھ میں آتا ہے، یہ ایک لفظ ہے، اس کا معنی ہے کہ نہیں؟ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے سینے پر سانپ لوٹنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سینے پر سانپ لوٹنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مطلب نکالنا، حسد کرنا، لڑنے کو تیار ہونا، رنجیدہ ہونا، یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے حسد کرنا۔ آدمی جب ایک دوسرے کو بڑھتا ہوا دیکھتا ہے تو حسد کرنا شروع کر دیتا ہے، وہی بول رہے سینے پر سانپ لوٹنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حسد کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے
آستین چڑھانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لڑنے کو تیار ہونا، پریشان ہونا، کپڑے اتارنا، غرور کرنا۔ عام طور پر آپ دیکھیں گے جب آدمی لڑائی کرتا ہے تو اپنے آستین کو غصے میں چڑھانے لگتا ہے، تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ لڑنے کو تیار ہونا۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے بازی گر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بازی گر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کھانا پکانے والا، تماشا دکھانے والا، کھلونا بیچنے والا، شکاری۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے شکاری، شکاری ہے نا۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے واہ عرفان کھیل میں جیت گیا، یہ جملہ کی کون سی قسم ہے؟ واہ عرفان کھیل میں جیت گیا، یہ جملہ کی کون سی قسم ہے؟ دیکھیے، خبریہ، استعجابیہ، امریہ، فجائیہ۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے فجائیہ۔ کیا ہے؟ فجائیہ۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے کسی چیز کی نسبت باوجود علم کے اپنے ناواقفیت کرنا کیا کہلاتا ہے؟ کسی چیز کی نسبت باوجود علم کے، علم ہے اس چیز کا، اپنی ناواقفیت کرنا کیا کہلاتا ہے؟ یعنی ایسا بولنا جیسے کہ اس کو اس چیز کے بارے میں کچھ عطا پتہ ہی نہیں ہے، کیا کہلاتا ہے؟ تجاہل عارفانہ، حسن تعلیل، مبالغہ، کنایہ۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے تجاہل عارفانہ۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے شعر میں کسی تاریخی واقعے کا بیان کیا کہلاتا ہے؟ شعر کے اندر جب کسی تاریخی واقعے کا بیان ہوتا ہے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ دیکھیے، تجنیس، تلمیح، تفریق، تلمیح۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے تلمیح، ہے نا۔ کیا کہلاتا ہے؟ تلمیح۔ اس کے بعد دیکھیں، کس لفظ کا معنی سمندر ہوتا ہے؟ بر، بحر، بحر، شجر۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے بحر۔ یہ عربی لفظ ہے، بحر کے معنی، بحرون کے معنی کیا آتے ہیں؟ سمندر کے آتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے ٹوبہ ٹیک سنگھ کیا ہے؟ ناول، افسانہ، ڈرامہ، انشائیہ۔ یہ بہت مشہور ہے، دیکھیں یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے افسانہ۔ یہ کیا ہے؟ ٹوبہ ٹیک سنگھ مختصر افسانہ ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، ہجرت کا تعلق کس صفت سے ہے؟ ہجرت کا تعلق کس صفت نہیں، کس صنف سے ہے؟ کیا سوال ہے؟ ہجرت کا تعلق کس صنف سے ہے؟ کس صنف سے، یعنی کس قسم سے؟ افسانہ، خود نوشت، انشائیہ، ڈرامہ۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے انشائیہ سے۔ ہجرت کا تعلق کس صنف سے ہے؟ انشائیہ سے ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے بعض پرانے لفظوں کی تحقیق کس کا مضمون ہے؟ بعض پرانے لفظوں کی تحقیق یہ کن کا مضمون ہے وہ بتانا ہے۔ احمد جمال پاشا، سید سلیمان ندوی، وزیر اعلیٰ شفیع جاوید۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے سید سلیمان ندوی۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے قصیدہ۔ قصیدہ تضحیک روزگار کس شاعر سے منسوب ہے؟ قصیدہ تضحیک روزگار کس شاعر سے منسوب ہے؟ مرزا رفیع سودا، ذوق دہلوی، شوق لکھنوی، غالب۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے مرزا رفیع سودا۔ کیا ہے؟ مرزا رفیع سودا، ان کا ہے تضحیک روزگار۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے اردو کا پہلا خاکہ نگار کون ہے؟ خاکہ لکھنے والے پہلے کون ہے؟ دیکھیے، فرحت اللہ بیگ، مولوی عبدالحق، منٹو بیدی۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے مرزا فرحت اللہ بیگ۔ یہ اردو کے پہلے خاکہ نگار ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں، مجاز لکھنوی کا اصل نام بتائیے۔ ان کا اصل نام کیا وہ بتانا ہے۔ انواع الحق، افتخار الحق، اسرار الحق، ابرار الحق۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے اسرار الحق۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے کس شاعر کا تعلق بہار سے ہے؟ کس شاعر کا تعلق بہار سے وہ بتانا۔ عطا کاکوی، علی سردار جعفری، اکبر الہ آبادی، جوش ملیح آبادی۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے، اس کا رائٹ آنسر ہے عطا کاکوی۔ ان کا تعلق کہاں سے ہے؟ بہار سے ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، ادب نے دل کے تقاضے اٹھائے ہیں کیا کیا؟ پہلے دیکھیے، ادب نے دل کے تقاضے، خالی جگہ، کیا کیا؟ مصرع مکمل کیجئے۔ گرائے ہیں، اٹھائے ہیں، سنبھالے ہیں، دکھائے ہیں۔
یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے اٹھائے ہیں۔ اب کیا ہوگا جملہ؟ ادب نے دل کے تقاضے اٹھائے ہیں کیا کیا؟ ادب کے جو لکھا ہوا یہ کے غلط ہے، یہ نے ہوگا۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد مرزا سلامت علی دبیر کس حیثیت سے مشہور ہیں؟ یہ مرزا سلامت علی دبیر جو ہیں یہ کس حیثیت سے مشہور ہوئے ان کے بارے میں بتانا ہے۔ یہ جو ہے میر انیس کے ہم عصر ہیں، ساتھی ہیں، ہم زمانہ ہے، مرثیہ گو، قصیدہ گو، رباعی گو، داستان گو۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے مرثیہ گو۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے درجہ ذیل میں کون سا نام کنیت کہلاتا ہے؟ درجہ ذیل میں کون سا نام کنیت کہلاتا ہے یا کہلائے گا لکھا ہوا ہے۔ رستم ہند، نجم الدولہ، ابن مریم، فخر۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے ابن مریم۔ اس کو کیا بولیں گے؟ کنیت۔ ابن مریم، ابن ابو بکر ہے نا، ابن علی، یہ سب کیا کہلائے گا؟ کنیت کہلائے گا۔ اس کے بعد دیکھیں، خزاں کی ضد کیا ہوگی؟ یعنی خزاں کا الٹا کیا وہ بتانا ہے۔ دیکھیے اس کا جواب کیا ہے؟ بہار، برسات، پت جھڑ، اندھیرا۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے بہار۔ خزاں کا الٹا کیا ہے؟ بہار۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے مٹی کا تیل کس کا مضمون ہے؟ احمد جمال پاشا، خواجہ حسن نظامی، وزیر اعلیٰ شفیع جاوید۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے خواجہ حسن نظامی۔ کن کا ہے؟ خواجہ حسن نظامی۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے رجب علی بیگ سرور سے کون سی کتاب منسوب ہے؟ کیا ہے سوال؟ رجب علی بیگ سرور سے کون سی کتاب ہے منسوب ہے؟ نو طرز مرصع، گنج خوبی، فسانہ عجائب، باغ و بہار۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے فسانہ عجائب۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے باغ و بہار میں اندھے فقیر کا تعلق کس ملک سے تھا؟ باغ و بہار میں اندھے فقیر کا تعلق کس ملک سے تھا وہ بتانا ہے۔ دیکھیے کیا کیا آپشن ہے؟ عرب، شام، ہندوستان، چین۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے ہندوستان۔ ان کا تعلق کہاں سے تھا؟ ہندوستان سے تھا۔ اس کے بعد دیکھیں، سید سلیمان ندوی کی جائے پیدائش کہاں ہے؟ پیدا ہونے کی جگہ کہاں ہے وہ بتانا۔ ندوہ، پونا، دسنا، کراچی۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے دسنا، نالندہ۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے نظم گفتگو کس مشہور شاعر کی تخلیق ہے؟ نظم گفتگو جو ہے یہ کسی مشہور شاعر کی تخلیق یعنی لکھی ہوئی ہے وہ بتانا۔ جوش، مجاز، اقبال، علی سردار جعفری۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے علی سردار جعفری۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے ناک میں دم کرنا کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ بتانا ہے۔ بے پرواہ ہونا، پریشان کرنا، ناک میں دوا ڈالنا، غرور کرنا۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے پریشان کرنا۔ یہ عام طور پر جب بچے اپنے والدین کو پریشان کرتے ہیں تو آدمی غصے میں کہتا ہے بیٹا تو میرا ناک میں دم کر کے رکھ دیا، یعنی مجھے پریشان کر دیا۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے زہرانہ کا لفظ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ زہرانہ یہ زہر سے جو ہے نا مشتق ہے۔ دیکھیے کھانا پکانے والا، صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا۔ عام طور پہ آدمی جو کھانا کھاتا ہے دوپہر کا وہ ظہر کے بعد کھاتا ہے، تو اس لیے اس کو کیا بولتے ہیں؟ دوپہر کے کھانے کو زہرانہ بول دیا تھا۔ اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا؟ دوپہر کا کھانا۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے ضرورت کے لحاظ سے بہت کم ملنا کس کہاوت کا مطلب ہوتا ہے؟ ضرورت کے لحاظ سے بہت کم ملنا کس کہاوت کا مطلب ہوتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ دیکھیے، اونٹ کے منہ میں زیرہ، آم کے آم، گٹھلیوں کے دام، آدھا تیتر آدھا بیتر، اونچی دکان پھیکی پکوان۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے اونٹ کے منہ میں زیرہ۔ اب بتائیے، اونٹ ایک لمبا چوڑا آدمی اور اس کے منہ میں اگر کوئی ہلکا سا زیرہ رکھ دے تو اس کو کیا فرق پڑے گا؟ اس کا پیٹ بھرے گا؟ نہیں نہ بھر سکتا ہے، نہیں بھرے گا۔ وہی بولیں ضرورت کے لحاظ سے بہت کم ملنا۔ ضرورت تو ہے 2 پلیٹ کھانے کی، لیکن مل رہا کتنا؟ آدھا پلیٹ۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے، پیٹ بھرنے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، پنڈت دیا شنکر نسیم میں نسیم کیا ہے؟ لقب، عرف، تخلص، خطاب۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے تخلص۔ کیا ہے؟ تخلص۔ اس کے بعد دیکھیں، کس لفظ کا معنی خط ہوتا ہے؟ کس لفظ کا معنی خط ہوتا ہے وہ بتانا۔ دیکھیں، مضمون، مکتوب، مفہوم، منشور۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے مکتوب۔ اس کے معنی کیا آتے ہیں؟ خط کے آتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں،
اس کے بعد ہے ان میں سے ظریفانہ نظم کون سی ہے؟ ان میں سے ظریفانہ نظم کون سی ہے؟ کھیتی، میرا سفر، متشاعر، غم ارشد۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے متشاعر۔ یہ کیا ہے؟ ظریفانہ نظم ہے۔ اس کے بعد دیکھیں یوجینو مونتالے، کیا ہے؟ مون نالے یا نابے لکھا ہوا لیکن کیا ہے؟ یوجینو مونتالے ہے۔ اصل لفظ کس زبان کے شاعر ہیں؟ یوجینو مونتالے کس زبان کے شاعر ہے؟ انگریزی، فرانسیسی یہاں لکھا ہوا، یعنی کہ اصل ہے کیا؟ فرانسی، اطالوی، جاپانی۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے اطالوی۔ یہ اطالوی زبان کے شاعر ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے کسی شخص کی تحریری تصویر کشی کیا کہلاتی ہے؟ افسانہ، ڈرامہ، حاکم، خود نوشت۔ دیکھیے یہاں پر جو چاروں آپشن دیا گیا اس میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ اس کا جو جواب ہوگا نا وہ ہوگا خاکہ۔ کیا ہوگا؟ خاکہ، خاکہ ہوگا۔ اس کا جو جواب ہے وہ کیا ہے؟ غلط ہے، تو اس کا جواب کیا ہو جائے گا؟ خاکہ ہو جائے گا۔ کسی شخص کی تحریری تصویر کشی کیا کہلاتی ہے؟ خاکہ نگاری کہلاتی ہے۔ ٹھیک ہے، یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں نذیر احمد کی کہانی کچھ میری کچھ ان کی زبانی کس کا لکھا ہوا خاکہ ہے؟ دیکھیے مولوی عبدالحق، مرزا فرات اللہ بیگ، رشید احمد صدیقی، مجتبیٰ حسین۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے مرزا فرات اللہ بیگ۔ نذیر احمد کی کہانی کچھ میری یا کچھ ان کی زبانی کس نے لکھا؟ یہ مرزا فرات اللہ بیگ نے لکھا، جو ایک خاکہ نگار ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے سید سلیمان ندوی کس کے شاگرد تھے؟ یہ کن کے شاگرد تھے وہ بتانا ہے۔ سر سید احمد خان، محمد حسین آزاد، شبلی نعمانی، ابوالکلام آزاد۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے شبلی نعمانی۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے انشائیے کی صنف، خالی جگہ موٹ کی پیداوار ہے، خالی جگہ پر کیجیے یعنی بھریے۔ رسمی، غمگین، شگفتہ، سنجیدہ۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے شگفتہ۔ اب کیسے بھریں گے؟ انشائیہ کی صنف، شگفتہ موٹ کی پیداوار ہے، خالی جگہ کو پر کیجیے۔ پر کے معنی آتے ہیں بھرنا کے۔ اس کے بعد دیکھیں میر احمد نے باغ و بہار کی طرف سے کتنے روپے کا انعام پایا؟ دیکھیں 200 روپے، 500 روپے، 100 روپے، 400 روپے۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہے، اس کا رائٹ آنسر ہے 500 روپے۔ کتنا انعام ملا؟ 500 روپے انعام ملا۔ اس کے بعد دیکھیں میں یونیورسٹی میں کا تعلق کس صنف سے ہے؟ میں یونیورسٹی میں اس کا تعلق کس قسم سے ہے، کس صنف سے وہ بتانا ہے۔ افسانہ، خود نوشت، خاکہ، مکتوب۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے خود نوشت۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے کس لفظ کا معنی چیر پھاڑ کرنے والا ہے؟ مشاطہ، جراح، زوال، جمال۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے جراح۔ کیا ہے؟ جراح۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے غبار خاطر کے مکتوب الیہ کون ہے؟ غبار خاطر کے مکتوب الیہ کون ہے؟ اقبال، شبلی، حبیب الرحمن خان شیروانی، حالی، پانی پتی۔ مکتوب الیہ سمجھے، ایک ہوتا ہے خط لکھنے والا مکتوب نگار، اور جن کی طرف خط بھیجا جاتا ہے نا اس کو بولتے ہیں مکتوب الیہ۔ کیا بولا جاتا ہے ان کو؟ مکتوب الیہ۔ تو غبار خاطر کے اندر جو خطوط ہے جن کی طرف لکھا گیا ہے نا اس کو کیا بولیں گے؟ مکتوب الیہ۔ اب دیکھیں جن کی طرف لکھا گیا ان کا نام کیا تھا؟ حبیب الرحمن خان شیروانی۔ کیا نام تھا؟ حبیب الرحمن خان شیروانی۔ اس کا رائٹ آنسر یہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے عود ہندی اور اردو معلیٰ کا تعلق کس صنف سے، کس قسم سے وہ بتانا۔ انشائیہ، سوانح، خطوط، افسانہ۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے خطوط۔ کیا ہے؟ خطوط، یعنی خط کی جمع ہے یہ۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے درجہ ذیل میں سے کون سی کتاب مولانا آزاد کی ہے؟ ان چاروں میں سے بتانا ہے کون کتاب مولانا آزاد کی ہے۔ دیکھیے غبار خاطر، عود ہندی، زیر لب، اردو معلیٰ۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے غبار خاطر۔ یہ کن کی ہے؟ مولانا ابوالکلام آزاد کی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے عزیز احمد کس افسانے کا کردار ہے؟ ابراہیم سقا، بھولے بسرے گیت، پرامس، توبہ ٹیک سنگھ۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے بھولے بسرے گیت۔
اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے خلیل الرحمن اعظمی کا شاعری مجموعہ کون ہے؟ شعری مجموعہ یا شاعری مجموعہ بات برابر ہے۔ کاغذی پیرہن، تسلیس حیات، گل نغمہ، پرواز، یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے کاغذی پیرہن۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے ان میں سے کس شاعر کو غالب شکن کہا جاتا ہے؟ ان میں سے یعنی نیچے جو نام آ رہا ہے ان میں سے کس شاعر کو غالب شکن کہا جاتا ہے؟ علی سردار جعفری، پرویز شاعری، یگانہ چنگیزی، جمیل مظہری، یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے یگانہ چنگیزی۔ اس کے بعد دیکھیں، ہجرت کا تعلق کس قسم سے ہے؟ افسانہ، انشائیہ، داستان، خطبہ، یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے انشائیہ۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے یارب چمن نظم کو گلزار ارم کر دے، کس کا لکھا ہوا مرثیہ ہے؟ یہ کیا ہے؟ یارب چمن نظم کو گلزار ارم کر دے، دیکھیے یہ کن کا لکھا ہوا ہے، ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ مرزا دبیر، میر انیس، جمیل مظہری، مرزا غالب، یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے میر انیس۔ کیا ہے؟ میر انیس۔ یہاں پر بھی جو ہے نا آپ کو جو جواب لکھا ہوا ہے ڈی دیا ہوا، لیکن یہ کیا ہے؟ غلط ہے۔ یہ کیا ہے؟ غلط ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، نظم میرا سفر کس کی تخلیق ہے، یعنی کن کی لکھی ہوئی ہے وہ بتانا ہے۔ دیکھیے، عمیق حنفی، علی سردار جعفری، عطا کاکوری نہیں کاکوی ہے، مرزا غالب، یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے علی سردار جعفری۔ میرا سفر کن کا لکھا ہوا؟ علی سردار جعفری کی۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے ادب نے دل کے تقاضے خالی جگہ ہیں کیا کیا، مصرع مکمل کیجیے۔ گرائے، اٹھائے، سنبھالے، بتائے، یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے اٹھائے۔ کیا ہے؟ اٹھائے۔ اس کے بعد دیکھیں، تو آپ بڑھیں گے کیسے؟ ادب نے دل کے تقاضے اٹھائے ہیں کیا کیا۔ اس کے بعد دیکھیں، ان میں سے ظریفانہ نظم کون سی ہے؟ ان میں سے ظریفانہ نظم کون سی ہے؟ کھیتی، میرا سفر، متشاعر، غم، یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے، اس کا رائٹ آنسر کیا ہے؟ متشاعر، یہ ہے ظریفانہ نظم۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے شکست زندہ کا خواب کس کی نظم ہے؟ مجاز لکھنوی، جوش ملی آبادی، ساحل لدھیانوی، علامہ اقبال، یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے جوش ملی آبادی۔ کن کی یہ نظم ہے؟ جوش ملی آبادی۔ اس کا بھی جواب کیا ہے؟ غلط ہے۔ اس کا جواب کیا ہے؟ بی ہوگا۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے ان میں سے کون سا شعری مجموعہ یگانہ چنگیزی کا ہے؟ کیا لکھا ہوا؟ یگانہ، یہاں پر بھی غلط لکھا ہوا یگانہ چنگیزی۔ دیکھیے، پتھر کی دیوار، نشتر یاس، نئی دنیا کو سلام، نیا عہد نامہ، یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے بی۔ کیا ہے؟ بی، یعنی نشتر یاس۔ یہاں پر بھی جواب کیا لکھا ہوا؟ غلط لکھا ہوا ہے۔ دیکھیے، اکبر الہ آبادی کس پرچے کے نورتنوں میں شمار کیے جاتے تھے؟ الپنچ، یہ کیا ہے؟ الپنچ، مگدھ پنچ۔ اس کے بعد دیکھیے 2 آپشن نیچے بھی ہے، کیا ہے 2 آپشن؟ اودھ پنچ، ان میں سے کوئی نہیں۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا بھی رائٹ آنسر کیا ہے؟ اس کا ہے سی، یعنی اودھ پنچ۔ اس کا بھی جواب کیا ہے؟ غلط لکھا ہوا ہے۔ دیکھیے، بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ جو پڑھا رہے ہیں کیا آپ صحیح کر کے پڑھاتے ہیں؟ آپ خود غور کریں، یہ جو صحیح کر کے ہم بتا رہے ہیں، ہم خود سے پڑھا رہے ہیں صحیح کر کے، یا جو لکھا ہوا وہ پڑھا رہے ہیں؟ اس میں بتانے کی کوئی ضرورت ہے، آپ خود غور کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں، یوجینو مونتالے کس زبان کے شاعر ہیں؟ انگریزی، فرانسیسی، یہ بھی غلط لکھا ہوا، فرانسی، اطالوی، جاپانی، یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے اطالوی۔ اس کے بعد دیکھیں، کسی شخصیت کی تحریری تصویر کشی کیا کہلاتی ہے؟ دیکھیے، افسانہ، ڈرامہ، حاکم، خود نوشت، یہ 4 آپشن آپ کے سامنے۔ اس کا رائٹ آنسر اس میں سے کوئی نہیں ہے۔ اس کا جواب کیا ہوگا؟ خاکہ۔ کیا ہوگا؟ خاکہ۔ یہ بھی کیا ہے؟ غلط لکھا ہوا ہے، خاکہ اس کا جواب ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے نذیر احمد کی کہانی کچھ میری اور کچھ ان کی زمانی، کس کا لکھا ہوا خاکہ ہے؟ مولوی عبدالحق،
مرزا فرات اللہ بیگ، رشید احمد صدیقی، مجتبیٰ حسین۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے مرزا فرات اللہ بیگ۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے سپارہ دل کس کی تصنیف ہے، کن کی لکھی ہوئی ہے؟ خواجہ حسن نظامی، احمد جمال پاشا، حالی پانی پتی، راک فلر۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے خواجہ حسن نظامی۔ اس کے بعد دیکھیں، سید سلیمان ندوی کس کے شاگرد تھے؟ سر سید احمد خان، محمد حسین آزاد، شبلی نعمانی، ابوالکلام آزاد۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے شبلی نعمانی۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے انشائیے کی صنف، خالی جگہ، موٹکی پیداوار، خالی جگہ کو پر کیجیے یعنی بھریے، رسمی، غمگین، شگفتہ، سنجیدہ۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے شگفتہ۔ ایک بات یاد رکھیں، کبھی کبھی جو ہے نا کوئی سوال اس کتاب کے اندر ڈبل دے دیا گیا، اس لیے شک میں نہیں پڑھنا بلکہ صحیح جواب دینا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، احمد جمال پاشا کہاں پیدا ہوئے؟ اورنگ آباد، الہ آباد، عظیم آباد، مرشد آباد۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے الہ آباد۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے میر امن نے باغ و بہار کی طرف سے کتنے روپے کا انعام پایا؟ یہ بھی پیچھے آ چکا ہے، 200 روپے، 500 روپے، 100 روپے، 400 روپے۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے 500 روپے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے توبہ ٹیک سنگھ کس کا افسانہ ہے؟ دیکھیں، راجندر سنگھ بیدی، سعادت حسن منٹو، کرشن چندر، عصمت چغتائی۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے سعادت حسن منٹو۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے رات شہر اور میں کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ دیکھیے، شفیع جاوید، شفیع مشہدی، جیلانی بانو، سلام بن رزاق۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے شفیع جاوید۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے ابراہیم سقا کیا ہے؟ خاکہ، سوانح، افسانہ، انشائیہ۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے افسانہ۔ کیا ہے ابراہیم سقا؟ افسانہ۔ اس کے بعد دیکھیں، مولانا ابوالکلام آزاد کہاں پیدا ہوئے تھے؟ کولکتہ، دہلی، مکہ مکرمہ، لاہور۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے مکہ مکرمہ۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے میں یونیورسٹی میں کا تعلق کس صنف سے؟ یہ بھی پیچھے آ چکا ہے، افسانہ، خود نوشت، خاکہ، مکتوب۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے خود نوشت۔ اس کے بعد دیکھیں، کس شاعر کو جنوب اور شمال کے درمیان پل تصور کیا جاتا ہے؟ ولی دکنی، میر تقی میر، ملا وجی، خان آرزو۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے ولی دکنی۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے مشکل کی جمع کیا ہوگی؟ مشاکل، مشکلیں، مشکلات، اشکالات۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے مشکلات۔ اس کے بعد دیکھیں، درجہ ذیل میں سے کون سا لفظ مذکر ہے؟ نمک، نعمت، یہ صفت اور صحبت۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے نمک۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے ان میں سے کون سا لفظ مؤنث ہے؟ ضمیر، کتاب، قلم، مدرسہ۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے کتاب۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے کتاب کی جمع کیا ہوگی؟ کیا ہے؟ سوال نمبر 80، کتاب کی جمع کیا ہوگی؟ تو اس کا جواب آپ کو کیا دینا ہے؟ کتاب کی جمع کتب ہوگی۔ کیا ہوگی؟ کتب، کتب، ہے نا۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج پھر 80 بھی آئی سوالات جو اہم تھے حل کیا گیا۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں اچھے طریقے سے آ گیا ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ خوب محنت کے ساتھ پڑھیں اور آنے والے امتحان کی مکمل طور پر تیاری کریں۔ اور ساتھ ساتھ ایک یہ بھی گزارش ہے کہ جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے درمیان خوب اسے شیئر کریں۔ ہم آپ کی تیاری کے لیے اسی طریقے سے ویڈیو لاتے رہیں گے۔